ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کی تمام تر فیملی خیریت سے ہوگی۔ دوستو، آپ نے میرے ناولس کو بہت سراہا اور آپ نے مجھے بہت اچھی سجیشن دی۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت تھینکفل ہوں۔ آپ اسی طرح اپنے سجیشن مجھے دیتی رہیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریجیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، چونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری جو بھی ناول میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو باوقت مل جائیں گے۔ باقی سننا نہ سننا تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے گی کہ میں نے کوئی ناولس یا کوئی چیز میں نے اپلوڈ کی ہے، یہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ آج کا جو ناول ہے وہ دراصل ہمارا ایک کنٹینیو چلتا ہوا ناول ہے جس کا نام ہے روایت عشق۔ اس کا میں نے کافی پارٹ 4 پارٹ میں نے اس کے اپلوڈ کیے تھے اور آج میں اس کا لاسٹ پارٹ اپلوڈ کروں گا۔ تو لاسٹ پارٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ آپ میں سے کون ہیں جس نے یہ پورا ناول پورا سنا؟ ظاہر ہے جس نے پورا سنا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ ہم اپنے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ناول کو اپنا اینڈ کیا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارمان ملک۔ اپنے ماں باپ سے ملتا ہی علشی نے سوچا تھا۔ منہا، یہ ٹیسٹ تو دیکھو کتنا مزے کا ہے نا؟ ایمن منہا کو پیزا دیتے ہوئے بولی۔ بہت مزے کا ہے یار، مجھے بہت پسند ہے۔ یہ تم دونوں سارا دن کیا الا بلا بنا کر کھاتی رہتی ہو؟ علی کی ممی سمینہ نے منہا اور ایمن کو کہا۔ وہ ابھی باہر سے کراکری لے کر آئی تھیں اور سامنے دونوں کو کچن میں کچھ بناتے دیکھ کر بولی۔ ایمن نے انہیں منہا کا تعارف اپنے دوست کے روپ میں کروایا تھا جو کچھ دن اسلام آباد کسی پیپر کے سلسلے میں آئی تھی اور ایمن اسے اپنے گھر رہنے کے لیے لے آئی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ موسٹلی ان کے گھر کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا، یا علی کا دوست نہیں تو ایمن کی فرینڈ۔ منہا بھی سب کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ایمن کے ساتھ تو لگتا تھا بچپن سے رہ رہی ہو اور دونوں ہر وقت گھومتی پھرتی کھاتی پیتی تھیں۔ آدھے سے زیادہ اسلام آباد ایمن اسے دکھا چکی تھی۔ منہا اتنا خوش تھی، یہاں اسے اپنی موم، بھائی، یہاں تک کہ اپنا شوہر بھی بھول چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی کھاؤں گا پیزا۔ علی جو ابھی آیا تھا تینوں خاتون کو کچن میں پیزا کے بڑے پیس لڑتے دیکھ کر وہ بھی حصے دار بنا۔ تینوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تھا اور منہا کے منہ سے پیزا اس کے ہونٹوں تک ہی رہ گیا۔ اور میرا بیٹا آیا، سمینہ جلدی سے علی سے ملتی اسے گلے لگائیں اور پیچھے سے علی نے گلے لگے منہا کو دیکھ کر اسمائل کی، جس کا اس نے بھرپور جواب دیا۔ ایمن نے منہا کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ ہوش کرو لڑکی، اسے دیکھتی رہو گی تو موم کو شک ہو جائے گا، ویسے بھی تمہارا ہی روم ہے، میں جا کر اچھے سے دیکھ لینا، اور بھی جو کرنا ہو۔ ایمن اس کے کان میں آہستہ سے بولی اور اس کی آخری بات پر منہا کی شرم سے کان لال ہو گئے۔ بکواس کم کیا کرو تم، ایمن نے منہا سے بولی تھی۔ ان کی باتیں چل ہی رہی تھیں اور علی سب سے مل کر اپنے روم میں چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے منہا کو اپنے روم میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ منہا پہلے تو سٹ پٹائی، پھر کچھ سوچتے آرام سے ایمن کے ساتھ ہی سو گئی۔ میں کیوں جاؤں؟ اتنے دن بعد منہ اٹھا کر آ گیا، نہ کوئی فون نہ کچھ۔ ابھی آدھی رات ہوئی تھی کہ ایمن کی ٹانگ اس کے اوپر پڑی تھی۔ ہائے! اچانک سے اس کی آنکھ کھلی۔ ایک تو یہ لڑکی، توبہ ہے، اتنی ٹانگیں مارتی ہے رات کو، لیکن آج اس ٹانگ پر بال بھی محسوس ہوئے تھے۔ ایمن کی ٹانگ پہ بال؟ منہا نے سوچتے ہوئے جلدی سے لیمپ آن کیا تو علی بڑے مزے سے اس کے ساتھ لیٹے خراٹے لے رہا تھا۔ یہ یہاں؟ منہا جلدی سے اٹھ کر سٹ پٹائی تھی، جس سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سو کیوں نہیں رہی تم؟ علی نے انجان بنتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ لیکن علی نے بیڈ پر تھوڑا آگے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے خود پر گرا لیا تھا۔ منہا بگلاہٹ میں اسے دیکھنے لگی۔ بہت یاد کیا تمہیں؟ ہاں جانتی ہوں، ایک کال نہیں کی اور بہت یاد کیا۔
اور غصہ ہاں؟ کہتے کے ساتھ ہی علی اس کے ساتھ ہی سائڈ چینج کر گیا جس سے اس کے وہ اوپر آ چکا تھا۔ ابھی یہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں، یہ سب صبح صحیح۔ یہ کہتے وہ منہا کو ان کی دوری کے وقت جو اس نے اسے مس کیا تھا اس کا احساس دلانے لگا، اور منہا کے چہرے پر خوشیاں اور ملن کے رنگ لیے اس کی تڑپ کو اپنے اندر اتارتی رہی، اور دونوں ایک دوسرے میں کھو کر رہ گئے۔ کمال کی تیاری ہے، ریحا جو ابھی سو کر اٹھی تھی ولی کو تیار شیار ہوئے کہیں جانے کی تیاری پکڑے دیکھ کر بولی، کچھ نہیں یار، بس کچھ کام ہے ضروری، وہ کر آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جلدی آنا۔ ضرور مائی لو۔ ریحا کے پاس اگر وہ اسے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، اوکے بائے بائے۔ ریحا ولی کے جانے کے بعد سوچتی رہی ایسے کیا کام جو ولی نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیے، اور پھر فریش ہونے چلی گئی۔ کدھر ہے تو؟ سمیر کی کال پک کرتے ہی ارمان نے اس سے پوچھا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں جلدی پولیس اسٹیشن پہنچ۔ کہاں میں ضروری تجھ سے؟ اچھا چل آتا ہوں۔ آتا نہیں ہوں، اگلے 10 منٹ میں یہاں۔ اس سے پہلے کہ سمیر کچھ پوچھتا ارمان نے کال بند کر دی۔ وہ تو سونیا سے ملنے ہاسپٹل جانا چاہتا تھا، اور سر وصل ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھے، لیکن ارمان نے بھی بلایا تو سمیر پہلے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ کیا ہوا، کوئی ایمرجنسی تھی؟ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی سمیر نے ارمان سے پوچھا، جو بے چینی سے اندر باہر ٹہل رہا تھا۔ الشی واپس بھاگ گئی؟ کیا؟ کیسے؟ کب؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ کہ وہ بھاگ گئی؟ سمیر تیری تفتیش تو میرے پر مت جھاڑا کر یار۔ ارمان کچھ تو ہوا ہے نا؟ ایسے لوگ بھاگ گئی اور منہا علی یا نہیں؟ سوری یار، میں ذرا سونیا کے ساتھ بڑا بیزی تھا، پوچھ نہیں سکا۔ اس کے پوچھنے سے ارمان نے سب بتانا شروع کیا، اپنے اور الشی کے بارے میں اور منہا علی کے بارے میں۔ سمیر جیسے جیسے سنتا جائے اس کا منہ کھلتا جائے۔ ہائے، تیرے پاس تو مجھ سے بھی بڑی خبریں ہیں۔ مجھے لگا میری شادی کی خبر سب سے بڑی ہوگی۔ کیا؟ کس کی شادی؟ کب؟ کدھر؟ کیسے؟ ارمان اپنی ٹینشن چھوڑ کر اپنی دوست کی شادی کا سننے لگا، اور جب اس سے پتہ چلا کہ اس کے دوست کی کرتوت کیا ہیں، کیسے وہ اپنی بیوی پلس محبوبہ کو پاگل بنا رہا تھا، تو اس کا دل کیا سمیر کو ایک گھسا مارے۔ لیکن جب اس سے پتہ چلا کہ سونیا وصل کی بیٹی ہے، تب ارمان نے سمیر کو چھوڑا نہیں۔ لڑ جھگڑ کر جب فارغ ہوئے تو سمیر نے پوچھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ بیٹا میری چھوڑ، تو نے اب آگے صرف ہاں سر جی، اوکے سر جی ہی کرنا ہے۔ میرا آج سے تیرے سے کوئی تعلق نہیں، مطلب سیدھا جا کر سر کی بیٹی سے عشق چلا لیا، اسے سر سے جس سے پوری یونیورسٹی تنگ تھی۔ سلام تیری ہمت کو دوست، سلام۔ اچھا بس کر اور بتا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ کیسے ڈھونڈنا ہے بھابھی کو؟ ڈھونڈنا کیا، وہ ادھر اپنے باپ کے پاس ہی گئی ہوگی۔ یہ پرانی الماری سے کچھ فائلز ملی ہیں، پھینک دوں؟ ہاں پھینک دو۔ لیکن دونوں کی نظر ایک ساتھ فائل پر پڑی تھی۔ رکو۔ ارمان نے فوراً سے فائل لی اور ایک دوسرے میں بانٹنے سے اسے کھول کر پڑھنے لگے، اور جیسے جیسے پڑھتے جائیں ارمان کے ہاتھ پاؤں پھولتے جائیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں۔ اس کا مطلب ارمان چپ چاپ کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ وہ فائل شہریار ملک یعنی کہ ارمان ملک کے باپ کے نام کی تھیں، جن میں ہر دوسری جگہ شہریار ملک کی ڈرگس اسمگلنگ کی رپورٹ درج تھی، جنہیں یقیناً پیسے دے کر بند کروا دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب اس کا باپ سچ میں کرمنل تھا۔ یہ سوچتے ارمان کا سر گھوم گیا۔ یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی۔ ارمان کی موم نے الشی کو سر جھکائے ارمان کے پیچھے کھڑی۔ اچھا دوستو آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ پلیز میرے چینل کو جلدی سے نیچے دیے گئے گرین بٹن پہ کلک کیجیے اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے۔ ارمان ہاں سمیر، جو کب سے ارمان کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن ارمان کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کے بابا سچ میں ایک کرمنل تھے، اور وہ ان کی موت کی سزا الشی کو دیتا رہا۔ مرزا صاحب کو ہمیشہ غلط سمجھا، کتنا کچھ غلط کر گیا تھا وہ، اور یہ سب سوچتے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھا
جب سمیر کی آواز پر چونکا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارمان کافی ٹائم ہو گیا ہے، شام ہو رہی ہے، اٹھو گھر جاؤ، کل بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ سیم میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اوکے ایز یو وش بٹ ٹیک گڈ کیئر آف یو۔ ملتا ہوں میں کل تم سے، کہتا ہی سمیر وہاں سے نکل گیا اور کچھ دیر کے بعد ارمان بھی گاڑی لیے آوارہ سڑکوں پر گھومتا رہا۔ تبھی چائے کی طلب محسوس کے ایک ہوٹل کے پاس رکا، ایک چائے اور سائٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی وہ اپنے پچھتاوے میں گھر بیٹھا تھا، تبھی اسے اپنے پاس ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ارمان تم یہاں؟ تانیہ ابھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رکنے چائے پینے میں مصروف تھی، تبھی اس کی نظر سامنے ارمان پر پڑی۔ پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی، پھر اسے پہچانتے ہوئے اسے ملنے آ گئی۔ ہاں، اور کیسی ہو تم تانیہ؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور یونیورسٹی سے جانے کے بعد کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کتنا مسئلہ تھا تمہارا اور عرشی کا۔ وہ اچانک اس کے سامنے بیٹھی بولتی چلی گئی اور ماضی کو یاد کرتے پہلے ہنسی اور پھر اداس ہونے لگی۔ تانی تم بھی یہ نان اسٹاپ شروع ہو جاتی ہو۔ تانیہ کے ساتھ موجود اس کے شوہر نے اسے ٹوکا اور پھر ارمان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، ہائے آئی ایم احسن، تانیہ ہسبینڈ، آئی ایم ارمان۔ ارمان نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، جی ارمان، آپ کا اور عرشی کا تو اتنا سنا ہے، میں تانی سے کہ بہت ہی شوق تھا آپ دونوں سے ملنے کا۔ احسن ہنستے ہوئے اسی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سوری ارمان، تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا ہم نے؟ تانیہ کچھ دیر بعد بولی، چونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمان زیادہ فری نہیں کرتا کسی کو۔ نہیں آئی ایم اوکے، بلکہ مجھے اچھا لگا تم لوگوں سے مل کر۔ اور بتاؤ شادی کب ہوئی؟ کچھ مہینوں پہلے، لو کا ارینج ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارمان کو انہیں ایسے دیکھ کر عرشی کی بہت یاد آئی۔ اور تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ پولیس میں جاب کرتا ہوں۔ واہ گڈ ہو گیا، اور عرشی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ تانیہ کے سوال پر وہ بس چپ ہی کر گیا۔ کیا بتاتا اسے کتنے اور کیسی ملاقاتوں کے بعد اسے کھو دیا اس نے۔ واہ، میں بھی تم سے پوچھ رہی، بھلا تم سے کیوں کر ملتی وہ؟ تم لوگوں نے یونیورسٹی میں بھی پتہ نہیں کیسے ایک دوسرے کو جھیلا تھا۔ ارمان پہلے تو تانیہ کے اس وقت آ جانے پر تھوڑا چڑا تھا، لیکن مروت باتیں کرنے لگا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے وہ تانیہ سے فری ہوا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ ارمان نہیں جان سکتا عرشی تک، مگر تانیہ تو جا سکتی ہے نا۔ ویسے ارمان، میں نے سنا تھا کہ عرشی کہیں کھو گئی ہے کسی جہاز کریش میں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ وہ مل چکی ہے، لیکن میں اتنا بڑی رہی کہ مل ہی نہیں پائی، میری اکلوتی دوست ہے۔ اس کی اس بات سن کر ارمان تھوڑا سا ایکٹیو ہوا۔ ہاں، میری بھی سننے میں آیا تھا، مل گئی ہے اور اپنے گھر ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی ہے، جاتی ہوں ملنے ایک دو دن میں۔ بتاؤں گی، تمہارا بھی کتنا چاہنے لگی تھی وہ تمہیں عشاء بن کر، اور پھر اسے ولی نے پرپوز کر دیا، تبھی تو اس کا موبائل گھوما اور اس میں جو اس نے تمہاری اور انکل کی ویڈیوز بنائی تھی وہ کسی نے لیک کر دیں۔ اتنا ڈپریس تھی بیچاری کہ تمہارے ڈر سے اپنا شہر ہی چھوڑ گئی، ورنہ آج تم دونوں۔ تانی کیا بولتی جا رہی ہو؟ اسٹاپ بھی لگا لیا کرو۔ احسن کے ٹوکنے پر وہ ہوش میں آئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ بھول گئی ہے۔ اوہ سوری، تانیہ نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو تانیہ کی باتیں سن کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، آئی ہیو ٹو گو۔ تانیہ، دس از مائی نمبر، ٹیک اٹ اینڈ کال می ان اینی نیڈ، تھینکس فار یور ٹائم۔ مل کر اچھا لگا، یہ کہتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ تم بھی نا، چلو چلیں اب، کسی کا سگریٹ رکھنا نہیں آتا۔ سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ اچھا، یہ نمبر سیو کر لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے احسن، ارمان بھی عرشی سے محبت کرے گا یہ جاننے کے بعد؟ پتہ نہیں تانیہ، لیکن اس کی آنکھوں سے تو لگا جیسے عرشی کے نام پر اس میں چمک آئی تھی۔ چلو اب مجھے ملوا کر لانا میری دوست سے۔ ضرور جی ضرور۔ مس باتونی خود ہی ہو گئی۔ ایک دوسرے سے لڑتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ارمان رش ڈرائیور کر کے اپنی گھر پہنچا تھا۔ ارمان ملی وہ منحوس لڑکی۔ ارمان اس وقت اپنی ماں سے الجھ نہیں سکتا تھا، اس نے انہیں ایک نظر دیکھے واپس باہر کی طرف بڑھا اور گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بھگا دی۔ فارم ہاؤس میں پہنچتے وہ صوفے پر ہی گر گیا اور سب یاد کرنے لگا۔
ایک ایک بات، ایک ایک چیز کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے ارد گھومنے لگی۔ وہ جتنی کوشش کرتا اتنا ہی خود عرشی کی یادوں میں گھرا پاتا۔ تانیہ نے جو کہا، مطلب عرشی بے گناہ تھی، تو وہ ویڈیوز کس نے لیک کی؟ اور محبت، عرشی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا مطلب ہم دونوں کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی۔ سوچتے سوچتے وہ اپنا سر پکڑ گیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ عرشی اب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اب میں اسے کیسے واپس پاؤں گا؟ سوچتے اس کا سر گھومنے لگا۔ اٹھ کر پانی پینے لگا تو اسے یہاں کی ہر چیز سے عرشی کی مہک آنے لگی۔ پانی کا گلاس زور سے دیوار پر مارتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ عرشی! سر پکڑے آنکھوں میں آنسو لیے وہ زور سے چلایا، لیکن اب مجھے اس کے پاس پچھتاوے کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آفٹر 3 months، نفرت سے مجھے تم سے ولی نفرت۔ ریحا جو ولی کے بتانے پر اس کی اور ارمان کی پکس ولی نے سوشل میڈیا پر دی تھی، اسے خود سے اپنے پیٹ میں پلتے ایک وجود سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے انسان سے محبت کر بیٹھی تھی جو نہ محبت کے قابل تھا اور نہ ہی معافی کے؟ کیسا شخص تھا جو اچھائی کا لبادہ اوڑھے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے دل کو مہکا گیا تھا، لیکن دوسری طرف وہ اس کی ہر تکلیف کا ذریعہ بھی تھا؟ ریحا! جی ڈیڈ۔ ریحا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوئی۔ کیا حال ہے بیٹ؟ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ کچھ تو خیال کرو، اپنا نہیں تو اپنی کوکھ میں پلتے ہوئے اس بچے کا تو خیال کرو۔ وہ چلا گیا ڈیڈ؟ ریحا نے اپنے باپ کے کہنے کو اگنور کرتے اس سے سوال کیا تھا۔ ہاں چلا گیا۔ پچھلے 3 ماہ سے ایک دن نہیں ہوا جب وہ ملنے نہ آیا ہو۔ کتنی معافیاں مانگ چکا ہے۔ اب بس کر دو ریحا، بس کر دوں ڈیڈ؟ اس انسان نے آپ کی بیٹی کا تماشا بنایا، آج بھی لوگوں کا سامنا کرتے سر جھک جاتا ہے میرا۔ کیا نہیں سنتی تھی میں، اور اسی طرح کے خراب سوچ والے شخص پر بھروسہ کیا میں نے ڈیڈ۔ میں مانتا ہوں لیکن وہ پشیمان ہے، سمجھو اس چیز کو۔ اور ویسے بھی اب تم اکیلی نہیں ہو، یہ ایک اور وجود ہے اس کا، تو سوچو پلیز ڈیڈ۔ میں پال لوں گی اپنے بچے کو اکیلے ہی، آپ بس اسے منع کر دیں کہ یہ چھوٹے ڈرامے کرتے مت آیا کرے، اور میں اس سے اس بچے کی پیدائش کے بعد خلا لے لوں گی۔ کیا تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ جی ڈیڈ، میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں، اور بس اینڈ آف کنورسیشن۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ ارمان بھائی! منہا جلدی سے بھاگتے ہوئی ارمان کے گلے لگ گئی تھی۔ ارے آرام سے منہا، اب تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ تم ایسے بھاگو، علی نے پیچھے سے آتے ہی اسے سمجھایا۔ اف، ایک تو بھائی یہ علی ہر وقت ہر چیز سے ٹوکتا ہے مجھے۔ بس چھوڑو، ہو گئی تمہاری بہن کی شکایتیں بیٹا، پیچھے سے آتی سمیرہ نے کہا تھا اور ارمان کے سر پر پیار دیا تھا۔ ہاں بھائی، اب ہمیں کس سے پوچھنا ہے بھائی جو آ گیا؟ نہیں مما، آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کی بیسٹ مدر ان لا ہو۔ منہا ارمان کو چھوڑے سمیرہ کے گلے لگ گئی۔ ارمان اور علی منہا کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اندر آؤ بیٹا۔ علی بٹھاؤ ارمان کو، اندر میں کچھ بھجواتی ہوں۔ میرے لیے بھی مما۔ نہیں، تمہیں صرف جو سیاہ دودھ ملے گا بھجواؤں؟ سمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں مما، رہنے دیں۔ منہا نے گندا سا منہ بنا دیا تھا اور اندر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں تم کب دنیا میں آؤ گے، تمہاری وجہ سے میرا پیزا، برگر، بوتل سب بند ہو گیا، اور ایک بار آ جاؤ پھر دیکھنا میں کیسے ڈٹ کر کھاتی ہوں، اور تمہیں ایک چیز بھی نہیں دوں گی۔ منہا بولتی ہوئی اندر جاتی رہی اور پیچھے وہ تینوں ہنستے رہے۔ سوری آنٹی، یہ ذرا لاڈلی تھی، تو ایسے ہی برا مت مانیے گا، ارمان نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ تو میرے گھر کی رونق ہے، ورنہ ایمن کی شادی کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ جاتی، لیکن منہا نے تو مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور ایمن کیسی ہے؟ ڈاکٹر زبیر کی کوئی کمپلین ہو تو مجھے بتائیے گا، میں انہیں سیٹ کر دوں گا۔ نہیں بیٹا، وہ تو تعریفیں کرتی نہیں تھکتی۔ زبیر ایسے زبیر ویسے، شکر ہے میں تم دونوں بچوں کی طرف سے مطمئن ہوں۔ باتیں کرتے وہ اندر بڑھ گئے۔ علی نے اپنی موم کو جب منہا کا بتایا کہ وہ ایمن کی دوست نہیں بلکہ ان کی بہو ہے، پہلے تو وہ شاکڈ ہوئیں،
لیکن بھی سوچ کر کہ برعکس انتہائی خوش ہوئیں۔ ارمان بھی علی اور منہا کے لیے مطمئن تھا۔ مسز ملک بھی کافی پرسکون تھی کہ ان کی بیٹی کی لاڈ اٹھانے والا شوہر ملا تھا۔ ایمن کے لیے ایک دن رشتہ آیا اور جھٹ منگنی بٹ بیاہ والا سسٹم ہوا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر زبیر نے کہیں ایمن کو دیکھا تھا اور وہ پسند آ گئی تھی اور پھر رشتہ بھجوایا، اور اب وہ زبیر کیے تھکتی نہیں تھی۔ باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور پھر ارمان اجازت لیتا گھر آ گیا۔ آ گئے تم؟ جی، مختصر سا کہتا وہ اوپر جانے لگا۔ ارمان لیکن وہ اپنی ماں کی بات سنے بغیر اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کب میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی آئے گی، کب میرے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ ہادیہ نے پیچھے سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پھپھو، اس سے کچھ وقت ہے۔ وقت ہی تو دے رہی ہوں، اب تمہاری بھی شادی ہو جائے گی، پھر میرا کوئی نہیں ہوگا۔ کاش عرشی اسے معاف کر دے اور واپس آ جائے۔ صبر سے کام لیں بس۔ صبر۔ وہ اپنے روم میں آئیں، بیڈ پر جوتوں سمیت گر گیا تھا اور سامنے سے عرشی کی تصویر پکڑے اس سے باتیں کرنے لگا جسے وہ پچھلے 3 ماہ سے کر رہا تھا۔ کتنی معافیاں مانگ چکا تھا وہ اس سے، لیکن عرشی صرف خلا لینے کی ضد پر تھی۔ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ چکا تھا۔ مرزا صاحب نے بھی ارمان کی معافی قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو آباد دیکھنا چاہتے، لیکن عرشی باضد تھی۔ اس نے نہ اسے اپنی شکل دکھائی تھی اور نہ اس کی کوئی امید دی تھی۔ آج بھی ارمان کو یاد تھا کہ ایک دن اچانک ولی اس کے پاس آیا تھا اور اپنی اور ریحا کی شادی کا بتانے کے بعد اس نے اسے سب بتا دیا تھا۔ پہلے تو ارمان نے اسے کافی مارا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ جو ہونا تھا ہوا سو ہوا۔ لیکن کیا پتہ وہ ولی کو معاف کر دے تو شاید عرشی کے دل میں بھی اوپر والا اس کے لیے معافی ڈال دے، لیکن سب بے ضد۔ ارے ولی تم کب آئے؟ عرشی ابھی مارکیٹ سے آئی تھی کہ اسے سامنے ولی ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ چیزیں ملازمہ کو پکڑاتے ہوئے ولی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بس ابھی آیا ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ملتا چلوں۔ اچھا کیا، کیا لوگ ہے؟ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے آیا ہوں۔ ریحا سے ملے؟ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی۔ اچھا صحیح، اور تم بتاؤ ارمان کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں ولی، لیکن عرشی اب تو تم سب جان گئی ہو، اس نے جو کیا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ ابھی بھی؟ چھوڑو یہ سب ولی، اب میرے لیے اسے معاف کرنا ناممکن ہے، لیکن مجھے تم نے معاف کر دیا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ پھر اسے کیوں نہیں، کیونکہ تمہیں معاف کرنا میرے بس میں تھا، لیکن ارمان نے جو کیا میرے ساتھ کیا، جو کچھ سہا میں نے سہا۔ اب اتنی ہمت اور مجھ میں اس سنگ دل کے پاس جانے کی؟ میں سمجھتا ہوں ریحا سے دوری بھی آسان نہیں ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر لیتی میں ایسے ہی اس کی دوری سہتا ہے، اور تبھی میں ارمان کی تمہارے لیے تڑپ سمجھتا ہوں۔ پلیز ایک آخری بار سوچو۔ یہ سب ممکن نہیں ولی، اور ویسے بھی وہ شخص بہت دوگلا ہے۔ وہ ساری دنیا کو اب دکھا رہا ہے کیسے پاگل ہے میرے پیچھے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اسے کسی کے زخموں پر مرہم رکھنا کہاں سے آئے گا؟ چلو میں چلوں، پھر راستے میں ریحا سے ملنے بھی جانا ہے۔ ہر دفعہ جاتے ہو اور خالی ہاتھ لوٹتے ہو، پھر کیا ملتا ہے وہاں جا کر؟ تمہیں نہیں پتہ، وہاں اس کی وہ آنکھیں ہوں، کھڑکی میں کھڑے نظر آتی ہے پردے کے پیچھے سے، وہ مجھے اس سے قریب کر دیتی ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا اور عرشی پیچھے سے کھڑی یہی سوچتی رہی کہ ریحا کی طرح وہ بھی تو کسی کی معافی کو درگزر کرتی رہی ہے۔ پھر ارمان، بی بی جی چیزیں رکھ دیں؟ ملازمے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ہاں چلو، اور پھر اس کے پیچھے چل دی۔ کدھر ہے تو؟ یار سونیا کے ساتھ آیا تھا شاپنگ کرنے، 1 ہفتہ رہ گیا بس شادی میں، تجھے یاد بھی نہیں ہوگا شاید۔ ہاں یاد ہے مجھے، تیرے طعنے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں شکر ہے یاد ہے، ورنہ تجھے اب عرشی بھابھی کے علاوہ کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی۔ چل فری ہو کر کال کر، ذرا بات کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سمیر، جی آ رہا ہوں۔ اچھا چل میں چلوں، سونیا بلا رہی ہے، پھر ہوتی ہے بات۔ ہاں تیرے جی سے پتہ چل گیا تھا، جولو کا غلام؟ ارمان نے دانت چباتے ہوئے کہا۔
اچھا اپنے بارے میں کیا خیال ہے مجنوں کے سالے؟ اوئے بس کر ورنہ فون میں گھس کر لگاؤں گا دو چار۔ اچھا بتا سونیا کو بتایا کہ وہ اسٹرینجر کوئی اور نہیں تو ہے؟ نہیں یار، شادی کی رات سرپرائز دوں گا، سمیر کو شیطانی سے سوچتا ہوا بولا۔ ہاں تاکہ شادی کی رات ہی روم سے باہر پھینکا جائے، اور وہ بھی سر وصل کے آگے۔ اوئے ڈرا تو مت، چل پھر کرتا ہوں بات، بول کر جان کھائی ہوئی سونیا نے۔ ہاں ٹھیک ہے بائے بائے۔ صاحب جی یہ کورٹ کی طرف سے کوئی پیپر آیا ہے۔ کال بند ہوتے ہی اپنے پیچھے سے گارڈز کی آواز آئی تھی۔ بنا کھولتے ہی وہ جانا تھا اندر کیا ہے۔ خلا کا دوسرا نوٹس۔ کہاں جا رہے ہو ارمان؟ ارمان آج ایک آخری کوشش کرنے عرشی کے پاس جا رہا تھا اور اسے کبھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے اسے جو کرنا پڑتا وہ تیار تھا۔ آگے کا سوچتے وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتے باہر کی طرف بڑھنے لگا، جب پیچھے سے اس کی موم نے اسے روکا تھا۔ میں عرشی کے پاس جا رہا ہوں ماں، ارمان نے بے دلی سے بولا اور اپنا رخ باہر کی طرف کیے کہتا آگے بڑھنے لگا۔ تبھی وہ دوبارہ بولی، ارمان میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے وہ بدگمان ہو کر گئی ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ تمہارے لیے اتنی اہم ہے، مجھے لگا کہ موم بس کر دیں۔ ارمان آہستہ سے چلاتا اپنی موم کی گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولنے لگا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میں ہی تھا جس نے غلط کیا اور آج اسے کھو دیا۔ عرشی آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس دن میری سنگ دلی کا نشانہ بنی، یہاں سے بھاگ گئی، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، میں نے بہت بار اس سے ہرٹ کیا تھا، اس لیے آپ پلیز خود کو الزام مت دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز اپنا خیال کریں اور بس دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے۔ اور ارمان کا اتنا کہنے پر وہ اطمینان ہو کے مسکرا دی۔ جب عرشی اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس دن کے بعد اسے کبھی ارمان نے ان سے آرام سے بیٹھ کر بات نہیں کی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ ارمان عرشی کے جانے کا ذمہ دار انہیں نہیں سمجھتا۔ ارمان نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے پیار سے چوما تھا، اور انہوں نے بھی ارمان کے ماتھے پر بوسہ دیے اسے کامیاب ہونے کی دعا دیے رخصت کر دیا۔ آ گیا تو؟ کب سے ویٹ کر رہا تھا تیرا، چل چلے بھابھی کی طرف۔ سمیر ارمان کو پولیس اسٹیشن داخل ہوتے دیکھ کر بولا، نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اچھا تو پھر کیا وہ بھاگتی تڑپتی تجھ سے ملنے اور ہجر کا بدلہ لیے یہاں تشریف لائیں گی؟ سب جب بولے فضول بولے۔ ہاں تو بہت اعلیٰ باتیں بول رہا ہے جیسے۔ اچھا یہ سب چھوڑ، پلان کیا ہے وہ بتا۔ اور پھر ارمان نے اسے سارا پلان بتایا، جس پر سمیر اسے فوراً دور ہوا۔ اوئے جا پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نہیں جا رہا بھابھی کو دھوکے سے لینے، اور میرے ساتھ ہرگز نہیں گئی وہ بڑا آیا ماسٹر پلان بنانے والا۔ پتہ تھا مجھے، ایک نمبر کا نالائق نکھٹو ہے تو، اس لیے تیری ہیلپ کے لیے میں نے کسی کو بلوایا ہے۔ کسے؟ ویٹ آتی ہوگی مطلب؟ اوئے بھائی میں کسی لڑکی سے نہیں ملوں گا، سونیا کو پتہ چل گیا تو جان سے مار ڈالے گی مجھے۔ سمیر اپنی یہ رام کہانی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا باہر سے تانیہ اندر آتے ان دونوں سے ملی تھی۔ اندر آتی ان دونوں سے ملی تھی۔ تانیہ سے ملاقات پہلی بار نہیں ہوئی تھی اور وہ لوگ آپس میں ملتے رہے تھے، اور تبھی تانیہ نے ارمان کی عرشی کے لیے تڑپ دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ آ گئیں تم؟ ہاں سوری، احسن کے ساتھ آنا تھا لیکن وہ بیزی تھا، ابھی ٹیکسی سے آئی ہوں۔ چلو مطلب تم میرے ساتھ اس کے گھر چلو گی اور ہم اسے لے کر فارم ہاؤس آئیں گے جہاں ارمان اسے معافی مانگے گا اور منانے کی کوشش کرے گا؟ ہاں بالکل ٹھیک، لیکن تم وہاں سے میرے ڈرائیور بن کر جاؤ گے، چونکہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم ارمان کے دوست ہو اور وہ کبھی نہیں آئے گی میرے ساتھ، تم بس اپنا منہ بند رکھو گے اور ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی فارم ہاؤس دوڑاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اچھا مطلب صرف ڈرائیور چاہیے تھا تم لوگوں کو؟ جی بالکل، ارمان اور تانیہ ایک ساتھ بولے، اور وہ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں ڈال سکتے تھے، رسکی ہو جاتا۔ ٹھیک ہے لیکن پہلے تم لوگ وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری ایک ہفتے میں شادی ہے یار۔ شٹ اپ سمیر، ارمان اور تانیہ پھر ساتھ ہی بولے اور اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو تانی، یہ ایک جلاد کم تھا جو تم بھی آ گئیں، اور دونوں بحث کرتے گاڑی میں بیٹھ گئے اور پیچھے سے ارمان بھی سوچتا رہا کہ کیا وہ آئے گی، اور اگر آ گئی تو کیا کہوں گا۔
آج ریحا ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے کچھ کمپلیکیشن بتائی تھیں۔ شاید زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے اس کی پریگنینسی میں پرابلم آ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی وہ ڈاکٹر کی باتوں کا سوچتی رہی، جو بار بار بچے کے باپ کا پوچھ رہی تھی، اور پھر ریحا کو سختی سے ڈانٹا بھی تھا کہ اپنا خیال کیا رکھے۔ ریحا وہ اپنے خیالوں میں تھی جب اس کے بابا نے پیچھے سے آ کر اسے آواز دی اور وہ ایک دم سے اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ جی بابا، بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ یہ پردے ہٹا لیا کرو، ہر وقت اندھیرے میں رہتی ہو۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ زندگی ختم تو نہیں ہوئی جو تم اتنی بے ہوش کرنے لگی ہو؟ زندگی ختم ہی تو ہو گئی ہے ڈیڈ، ریحا دل میں سوچ کر بولی۔ سوری ڈیڈ، میں بس ابھی آئی تھی تو یاد نہیں رہا پردوں کا۔ کہاں گئی تھیں؟ کہیں نہیں، یہیں پاس واک کے لیے گئی تھی۔ آپ بتا دیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بیٹا میں بس، کچھ نظریں چراتے ہوئے بولے۔ کیا بس ڈیڈ؟ بیٹا میں ولی کے پاس گیا تھا، کافی بیمار ہے اور وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے، تم اسے معاف کر دو پلیز، وہ سچ میں پشیمان ہے اور جو اس نے کیا اس سے۔ ریحا بس باپ کو دیکھتی رہ گئی، بولی کچھ نہیں۔ بیٹا دیکھو، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن معافی سب نہیں مانگتے، اور تم نے بھی تو غلطیاں ہوئی تھیں، ولی نے سب بھلا کر کے تمہیں اپنایا عزت کے ساتھ۔ بیٹا اتنا سب کوئی نہیں کرتا، اس نے اپنا دل بڑا کیا تھا، تم بھی کرو ایک آخری بار میرے کہنے پر۔ دیکھو مجھے بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان کہاں بچی کہ تمہارے سر پر بیٹھا رہوں، اور معاشرے والے خاندان والے کیا کیا سوچتے ہیں تمہارے بارے میں۔ ابھی تو میں ہوں، میری وجہ سے کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن کل کو میں نہیں رہوں گا تو سب کی زبانیں کھل جائیں گی، سمجھو اس بات کو۔ تمہارے سر پر تمہارے شوہر کا سایہ ہوگا تو تپتی دھوپ بھی تمہیں ٹھنڈک محسوس کرو گی بیٹا۔ ریحا جو آج سے پہلے ہی ڈاکٹر کی باتوں سے پریشان تھی، وہ باپ کی بات سن کر کسی اور ہی سوچ میں چلی گئی، اور پھر ایک دم فیصلہ کر اٹھی۔ ڈیڈ آپ ولی کو فون کر کے بلائیں کہ وہ مجھے لے جائے آ کر۔ کیا سچ میں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ جی بابا سچ میں، وہ پر اعتمادی سے بولی۔ میں ابھی کرتا ہوں فون۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ، ولی بہت اچھا انسان ہے، ماضی میں جو ہوا وہ دوبارہ کبھی نہیں دہرائے گا، سبق مل گیا ہے اسے۔ ریحا روتی باپ کو گلے لگ گئی۔ بس بس بیٹا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اسے ولی کے گھر آئے دوپہر سے شام ہو گئی تھی، تب سے کبھی ولی خوشی سے اس کے پاس آتا، اسے حق کرتا، معافیا مانگتا، اور کبھی اس کی کوکھ میں موجود اپنی نشانی کو محسوس کرتا۔ اس کی پوری خوشی پوری ہوتی نہیں، پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت مطمئن تھا اور شاید ریحا سے سچا پیار بھی کرتا تھا۔ تبھی اس کے باپ کی ایک کال پر بھاگا چلا آیا اور راستے میں ہر جگہ رک رک کر مانگنے والے سوالیوں کو دیتا چلا جاتا۔ یہ سب دیکھ کر ریحا کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کے شوہر کی محبت اتنی جدائی کے بعد مزید گہری ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے ولی کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی، جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی، اور ولی اپنی ریحا کو واپس پائے سکون سے آنکھیں بند کر گیا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد اسے ایسا سکون واپس ملا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور آئندہ کے لیے بھی کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کے لیے توبہ کر لی تھی۔ شکر ہے یار، تم نے میرے ساتھ آنے کی حامی بھر لی، ورنہ اتنی دیر سے کہیں نکل نہیں ہو رہی تھی، گھر رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اپنے پلان کے مطابق سمیر اور تانیہ عرشی کے لیے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ پہلے عرشی نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر کافی کوشش کے بعد بالآخر وہ مان گئی تھی۔ اب سمیر گاڑی بھگائے فارم ہاؤس کی طرف روانہ تھا، جہاں ارمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس یار، کہیں بھی جانے کا دل نہیں کرتا، آج بھی تم سے ضد کر کے چل پڑا دل تھا، آرام سے سوچو۔ تو دوستو، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے جلدی سے بتائیں۔ بس یار، کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا، آج بھی تم نے ضد کی تو چل پڑی، ورنہ دل نہ تھا، آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، بس بہت بور ہو گئی ہو یار تم، میرے والی علیشی تو لگ ہی نہیں رہی ہو، جو ہر وقت پلان کرتی تھی کچھ نہ کچھ۔ وقت بہت بدل گیا نا تانی؟ کچھ نہیں بدلا، تم نے اپنے آپ کو ہر خوشی سے دور رکھا ہے۔ اللہ کی دی نعمت سے زندگی، اسے جینا چاہیے یار، گزارنا نہیں۔ بس اب میرے بس میں نہیں، کوئی میری ہر خوشی مجھ سے چھین کر لے گیا، لیکن کوئی تمہاری ہر خوشی تمہیں واپس بھی تو کرنا چاہتا تھا، ایک موقع تو دو پلیز کہانی۔
کچھ اور بات کرتے ہیں ورنہ مجھے چھوڑا واپس۔ ارے نہیں سوری، اب نہیں کہتی کچھ ارمان۔ لیکن عرشی کی خون بھری نظروں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عرشی کو زیادہ تو نہیں لیکن کچھ راستہ سمجھ آنے لگا اور ساتھ ہی سے سکس سینس بھی کام کرنے لگی۔ تانی مجھے سچ بتاؤ، ہم… لیکن اس سے پہلے سمیر نے آگے سے ایک رومال بے ہوشی کی دوا ملائی اس کے منہ پر رکھ دی، جس سے وہ کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ گڈ سمیر، کیا ٹائمنگ ہے، ورنہ مجھے تو لگا وہ گئی ہمارے ہاتھوں سے۔ ارمان پچھلے 2 گھنٹوں سے عرشی کی ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے سمیر اور تانی اسے بے ہوشی کی حالت میں ارمان کے سپرد کر کے چلے گئے اور اب وہ تب سے الٹ رہا تھا جو اسے عرشی کو کہنی تھی، لیکن وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ سوچتا ہی ارمان نے عرشی کے قریب بیڈ پہ بیٹھ کے اس کی سانسیں چیک کرنا چاہی۔ ابھی ہاتھ اسے ناک کے پاس ہی لے گیا تھا کہ اچانک سے عرشی نے آنکھیں کھول دیں اور ارمان کو اپنے پاس دیکھ کر زور سے چلانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ارمان اس کی آواز بند کر گیا اور جب پیچھے ہٹا تو ایک زوردار تھپڑ اسے پڑا، تھپاک۔ لیکن غرنے کے بجائے وہ ہنستے کہنے لگا، واہ یار، تمہارے تو ہاتھ اب پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئے۔ تم 1 نمبر کے گھٹیا شخص ہو اور یہ سب تمہاری سازش تھی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کچھ گڑبڑ ہے، جس سے تانی بار بار مجھے باہر چلنے کو فورس کر رہی تھی۔ جی میری پلاننگ کے سب مسز ارمان ملک، کوئی مسز نہیں ہوں میں تمہاری۔ عرشی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے آگے۔ ایک دم بیڈ کی دوسری طرف سے اٹھی باہر کو جانے لگی، لیکن ارمان نے بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز عرشی، پلیز، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جو سب میں نے کیا وہ بس میری بدگمانی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، پلیز ارمان چھوڑ دو مجھے۔ عرشی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، لیکن وہ ایک ہی جھٹکے میں خود کو چھڑا گئی۔ شاید ارمان کی پکڑ میں اب وہ سختی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ غلطی سے کبھی بھی عرشی کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، وہ ارمان کا گریبان پکڑے چیخی تھی، جس سے اس شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ گئے۔ عرشی گھبرا کر پیچھے ہونے لگی تو ارمان نے اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کے ہٹائے گئے ہاتھ دوبارہ اپنے گریبان پر رکھ دیے۔ بولو، کیا بول رہی تھی تم؟ خود سے قریب کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ ارمان کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتی محبت کی سمندر دیکھ کر وہ ایک پل کو پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، عرشی دور کھڑے بولی۔ میرے گھر؟ ہمارے گھر؟ بکواس بند کرو، مجھے اپنے گھر، میرا مطلب میرے بابا کے گھر چھوڑاؤ۔ لیکن بیوی کا گھر تو وہی ہوتا ہے نا جو شوہر کا۔ ارمان مزہ لیتے ہوئے آرام سے بولا۔ تم عرشی انگلی اٹھائے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن کوئی الفاظ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس کر دو عرشی، کیوں تڑپا رہی ہو خود کو اور مجھے؟ اور کتنی سزا دو گی ہمیں؟ ختم کر دو یہ غصہ۔ ساتھ رہتے ہیں، اپنے گھر بساتے ہیں، ہم سے چھوٹے ہو کر لوگ ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے جا رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے سب رکا پڑا ہے۔ ارمان ایک بار اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑے معنی خیز انداز سے بولا۔ عرشی اپنے ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کون سے خواب دیکھ رہے ہو ارمان ملک؟ اب عرشی تمہارے سے ملنے سے رہی، تم اپنے باپ بننے کے خواب کہیں جا کر پورے کرو، بڑے آئے۔ اچھا بس کرو، میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بتایا مجھے تانی نے، کیسے اس نے دعوے کرتی تھی میری محبت کے۔ یہ تم سے تانی نے بولا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، اور تم سے محبت کرتی میری جوتی، غصے سے کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پیچھے سے آتی دھڑم کی آواز پر اس کے قدم ایک پل کے رکے۔ لیکن جیسے ہی مڑ کے دیکھا، ارمان کی کلائی سے خون نکل رہا تھا، وہ شاید اپنی نفس کاٹ چکا تھا۔ ارمان اسے دور سے بلانے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ عرشی بھاگتی ہوئی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے بے انتہا رونے لگی۔ ارمان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ مجھ سے محبت نہیں۔ ارمان پلیز آنکھیں بند مت کرنا، میں ابھی ڈاکٹر کو نہیں، رکو، میں بس تمہاری آغوش میں دم توڑنا چاہتا ہوں۔ ارمان نہیں، پلیز، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں بہت چاہتی ہوں تمہیں، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔
علشی ارمان کے سینے پہ سر رکھ کے زور زور سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ علشی، ایک بار کہہ دو تم نے مجھے معاف کیا، مجھے۔ ہاں ارمان، میں نے معاف کیا تمہیں، پلیز ارمان پلیز۔ وہ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی اور پھر کچھ یاد آنے پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کی کلائی پہ رکھ دیا تاکہ خون رک جائے، لیکن اسے اچانک کچھ محسوس ہوا، ایسا خون، اور پھر جیسے وہ سمجھ گئی اور اس کے شک کی تصدیق ارمان کی ہنسی نے کی۔ وہ بہت آرام سے اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اس کو روتے اور پریشان ہوتے دیکھ کر مزے لے رہا تھا۔ بہت ہوئی کوئی گھٹیا انسان ہو، جانتا ہوں میں، مرو یہیں، کہتے ہیں جیسے ہی علشی اٹھنے لگی تو ارمان اسے جھٹکے سے واپس اپنے اوپر گرا گیا اور اس کی آنسو پوچھتے اس کی کمر پر آہستہ سے ہاتھ چلانے لگا۔ علشی کب سے لمس کے لیے ترس رہی تھی۔ ارمان کا سینہ ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ارمان نے اسے رونے دیا، چونکہ یہ آج آخری بار تھا وہ اسے اپنی وجہ سے رلا گیا تھا، اور پھر اس پر اپنی باہوں کا گہرا تنگ کرتا چلا گیا، جیسے اگر اب جدائی ناممکن ہو دونوں کے لیے۔ ہم سارے یہاں لائن میں کیوں کھڑے ہیں جسے اسکول اسمبلی ہو؟ ولی نے چڑھ کر ارمان سے پوچھا تھا۔ یار میں خود نہیں جانتا، اس سمیر کو دیکھ کیسے دانت نکال کر ہنس رہا ہے۔ ارمان نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ارمان، اس سمیر کو سر وصل کی ہی بیٹی ملی تھی افیئر چلانے کے کو۔ علشی نے بھی بات چیت میں حصہ لیا۔ اوے چپ کرو تم لوگ، میرے سسر کی جگہ ہے، اور ولی شرم کرو، تمہارے انکل ہیں، کیسے بول رہے ہو سب؟ ہاں تو تم خود بتاؤ، سمیر کی شادی پہلی شادی جس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، انسان کی ہلہ گلہ کرتا ہے، ادھر سانس سوکھی ہوئی ہے۔ اچھا چپ کرو، سامنے سے سونی آ رہی ہے۔ علی اور منہا بھی شادی میں انوائٹ تھے تو علی بولا میں تو بہت تھک گئی، مزید کھڑی نہیں ہو سکتی، میں تو جا کر بیٹھ رہی ہوں، تم لوگ کھڑے ڈرتے رہو سوسر سے، جیسے سر نہ ہو گئے کوئی جلاد ہو گیا۔ منہا ہر بار کی طرح کھل کر بولتی سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ارے تم لوگ یہاں کھڑے رہو گے، آؤ نا۔ سونیا کی بات پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ بولے نہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں، اور پھر سونیا کے پیچھے سمیر بھی آ گیا۔ اور دوستو مزہ آ رہا ہے؟ ہاں نا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو ذرا باہر تو آ۔ ہاں کیا ہوا یار؟ سب کے ساتھ باہر آئے۔ وہ سونیا سے کچھ پل کے لیے معذرت کر آیا تھا، اور پھر آگے جو ہوا اس پر ریحا اور علشی ہنستی رہی اور ارمان اور ولی سمیر کی دھلائی کرنے لگے۔ ایک تو یہ سمیر پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ سونیا نے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا، بیڈ سے اتر کر روم سے باہر دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہی نقاب پوش اس کے سامنے آ گیا۔ ہاؤ آر یو مائی لو؟ وہ اسے کہتا سونیا کی طرف بڑھنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ سونیا کہتے کہتے 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ کیوں، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے دھوکہ دے دو گی، شادی کر لو گی اور میں تمہارے شوہر کا گھر نہیں ڈھونڈ پاؤں گا؟ ہاں، کہتے وہ سونیا کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا، جس سے وہ ایک جھٹکے سے سمیر کے سینے سے جا لگی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے بخش دو، میں نے کیا بگاڑ ہے تمہارا؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز ہمیں جینے دو، پلیز جاؤ یہاں سے۔ سونیا آنکھیں خوف سے بند کیے بولتی چلی گئی، اور سمیر کو اس کے منہ سے اظہار محبت سن کے بہت اچھا لگا۔ اسے مزید تنگ نہ کرنے کا سوچ کر وہ اپنا نقاب اتار گیا۔ آنکھیں کھولو مس اریبہ، سونیا کی کان میں آہستہ سے بولتے ہوئے اسے مکمل طور پر شاکڈ کر گیا۔ سونیا آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے سمیر کو دیکھنے لگی، اور پھر اسے سب چیزیں یاد آنے لگیں، اس کے برتھ ڈے کا سیم گفٹ، اور ایسے ہی اس نقاب پوش کا ہر جگہ ہونا جہاں وہ سمیر کو ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن ضرورت کے وقت وہ غائب ہوتا تھا۔ تو وہ اسٹرینجر تو ہاں جی میں۔ ایک ہی جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے سونیا سمیر کے گلے گرنے لگی، اور سمیر نے اسے یہ سب کرنے کی وجہ بتائی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو معاف کیے اپنے آنے والے کل کی باتیں کرنے لگے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک خوبصورت رات کا اختتام ہوا۔ ہائے، آج تو بہت ہی تھک گئی۔ علشی اور ارمان ابھی گھر آئے تھے اور کچھ دیر موم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ارمان کی موم خوش تھی کیونکہ علشی واپس آ گئی، کیونکہ اب ان کا پہلا والا ارمان انہیں واپس مل گیا تھا۔ اب وہ چلنے بھی لگی تھی، لیکن زیادہ نہیں چل پاتی تھی کہ کچھ چل کر بیٹھنا پڑتا تھا، اس لیے آج سمیر کی شادی میں بھی نہیں جا پائی تھی۔ اچھا جی،
علیشی جو ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جویلری اتار رہی تھی جو آج ارمان کی موم نے زبردستی اسے پہنا کر بھیجا تھا۔ ہاں جی، لیکن ارمان آہستہ سے چلاتا اس کے پیچھے آ کر رکا تھا اور اسے جویلری اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ویسے بھی تو تھکنا نہیں چاہیے تھا۔ جویلری اتار کر سائڈ پر رکھے وہ شیشے میں علیشی کو دیکھتے معنی خیز لہجے میں بولا اور ساتھ ہی اپنا منہ اس کی گردن پر موجود بالوں میں چھپا گیا۔ علیشی اس کی باتوں اور حرکتوں کا مفہوم سمجھے آرام سے سائڈ پر ہوتی کھسکنے لگی، لیکن اگلے ہی پر ارمان اسے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ نہیں پلیز ارمان، علیشی کچھ شرم اور کچھ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن ارمان اس کی سننے والا ہی کب تھا۔ بیڈ پر لیٹاتے وہ اس کے اوپر جھکتے اسے چھونے لگا تھا، کبھی گال، کبھی ہونٹ، کبھی گردن کو، کبھی اپنے لبوں سے چھوتا اور اسے اپنی طرف کا احساس دلانے لگا۔ ارمان اب کافی حد تک پرسکون تھا، چونکہ علیشی خلا کے کیس واپس لے چکی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اپنی پوری رضامندی سے اس کے ساتھ ہے۔ علیشی بھی اس کا لمس ملتے میں پرسکون ہوئے اپنے آنکھیں بند کر گئی اور جب ارمان کوئی گستاخی کرتا وہ کچھ کہنے لگتی، اس سے پہلے وہ اس کو اپنی قید میں لیے اپنی محبت کی سچائی سنانے لگتا۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمان اسے بے پناہ چاہتا ہے۔ علیشی خوش تھی کہ ارمان کی محبت کی حقدار صرف وہ ہے اور ایسی دو محبت میں ڈوبے لوگوں کا بالآخر ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوا۔ کہاں جا رہے ہو ارمان؟ ارمان آج ایک آخری کوشش کرنے علیشی کے پاس جا رہا تھا۔ اوکے، یہ ناول دوبارہ ریسٹارٹ ہو گیا۔ تو دوستو، اس طرح ارمان اور علیشی کی شادی ہوئی اور خوشی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، آج کا یہ ناول ختم ہوتا ہے، اختتام کو پہنچتا ہے، تو مجھے جلدی سے کمنٹس کر کے بتایا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس ناول میں آپ نے ایسا کیا خاص پایا، کیا بات آپ کو زیادہ اچھی لگی یا کیا بات آپ کو بری لگی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اب کسی اور ناول میں کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔